بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم ترین تجزیہ دیا ہے صدیق جان صاحب نے، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بتائے۔ آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی جیت ظاہر ہے، اس لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے۔ اس کی یعنی 3-4 وجوہات ہیں نا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور جو بہت انفلوئنس رکھتے ہیں امریکہ میں، جو پاکستانی وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں یا بزنس مین ہیں، انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے ٹرمپ کی جو کمپین ہے اس کے اندر، اور انہوں نے جو انویسٹ کیا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس شرط پہ انویسٹ کیا کہ ٹرمپ جب آئیں گے تو وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو حرکتیں جو بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی، جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن کے اوپر جو الزام ہے، اور میں تو اس الزام کو الزام نہیں سمجھتا، میں تو اس کو حقیقت سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رجیم چینج جو ہے وہ جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن نے کروایا، اور میں اس لیے اس کو حقیقت سمجھتا ہوں کیونکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ عمران خان کو عدت بے نکاح جیسے گھٹیا اور نیچ کیسز میں اس کو پھنسا رہے تھے، تو آپ خود یہ کہتے تھے کہ سائفر والا کیس سب سے خطرناک کیس ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ کا سب سے خوفناک کیس سائفر والا ہے، اس لیے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ایک اتنا بڑا سفارتی راز جو ہے اس کو افشاں کر دیا، اس کو سامنے لے آئے، اور دعویٰ یہ بھی تھا کہ سائفر میں جو باتیں تھیں وہ خان نے توڑ مروڑ کر پیش کیں۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں، کبھی کہا جاتا تھا ہے تو صحیح، اس میں یہ بات نہیں ہے، کبھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے وہاں پہ ہمارے جو سفیر تھے ان کو کہا کہ تم یہ کہانی بنا کے بھیج دو اور ہم یہاں پہ کہانی بیچیں گے، پھر آڈیوز بہت کچھ کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس سائفر میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو عمران خان بتا رہا تھا تو آپ پبلک کر دیتے سائفر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک عمران خان پہ یہ بھی انہوں نے دفعہ لگائی کہ اس نے سائفر پبلک کر دیا۔ انہوں نے جو اس کے اوپر کیس بنایا نا وہی اتنا بوگس تھا۔ ایک طرف کہا کہ عمران خان نے سائفر جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے پبلک کر دیا، ایک تھا کہ سائفر میں وہ باتیں تھی نہیں جو کہہ دی، اور ایک جگہ کہا کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، ایک جگہ کہا کہ اس کو گم کر دیا، اور عجیب و غریب طرح کا انہوں نے کیس بنایا۔ دیکھیں، سائفر کیس تو ختم آلریڈی ہو چکا ہے، ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو آپ کے پاس تو بیسٹ چانس تھا، اور آپ کو اس کو پبلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کیا کرتے؟ قاضی فائزی صاحب جیسا گھٹیا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا پتہ تھا کہ اس نے کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں، آپ اس پہ مشتمل ایک کمیشن بناتے۔ دیکھیں نا، جب نون لیگ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک آڈیو لیکس کمیشن بنایا تھا۔ اس آڈیو لیکس کمیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 5 ہائی کورٹس ہیں پاکستان میں، 4 صوبوں کی، ایک اسلام آباد کی اور سپریم کورٹ، انہوں نے 5 ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں سے 3 جج سلیکٹ کیے تھے نون لیگ، اور ان پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا تھا۔ اس کو ہیڈ کر رہے تھے قاضی فائزی صاحب، ان کے ساتھ تھے عامر فاروق، اور تیسرے تھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو آپ سپریم کورٹ میں نعیم اختر افغان۔ تو آپ یہاں پہ بھی کمیشن بنا دیتے نا، قاضی پہ مشتمل کمیشن بنا دیتے، یا قاضی صاحب کے جو دوست ہیں امین الدین خان صاحب، امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور نعیم اختر افغان پہ مشتمل کمیشن بنا دیتے، اور وہ کمیشن تحقیقات کر لیتا۔ تو اس لیے وہ ایک حقیقت تھی سائفر، یہ ریالٹی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان میں رجیم چینج کروایا، اور وجہ وہی ہے جو عمران خان جس طرح کے بیانات دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے اڈے نہیں دوں گا، کہہ رہے تھے اپنی قوم کی آزادی، خود مختاری اور اپنے ملک کی غیرت پر سودے بازی نہیں کروں گا، کہہ رہے تھے کہ پہلے اپنا ملک کی مفاد دیکھوں گا۔ دوسری طرف شریف خاندان کیا کہہ رہا ہے، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم پاکستانی قوم جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور اس وینٹیلیٹر کا بٹن امریکہ کے پاس ہے، اگر امریکہ نے اس کو سوئچ آف کر دیا تو بحیثیت قوم ہم فوت ہو جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، یہ کہہ رہے تھے خواجہ آصف۔ اب آپ مجھے بتائیں، امریکہ جس طرح کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی بدماشی ہے، تو امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا حکمران ہو جو جرأت سے بات کرے، جس کے اندر غیرت ہو۔ ان کو چاہیے تھے کرپٹ، ان کو کمزور لوگ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ان کو کمزور آدمی چاہیے تھے، تو انہوں نے اسی لیے رجیم چینج کروایا اور یہ آگے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تابعداری کرتے رہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چائنا کے ساتھ کیا کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی خبر نہیں آئی کہ یہ ٹی وی چینل پہ خبر چل گئی ہو کہ چائنیز سفیر کو طلب کر کے اور احتجاج کیا گیا ہے دفتر خارجہ میں۔ یہ کبھی خبر آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی چلی؟ یہ ضرور ہے کہ امپیکٹ تو ابھی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں کے پاس بھاگے گا، پاکستان کے کرتے دھرتے جو ہیں وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کی دعا اسلام ہے۔ یہ دوستی تو کیا، یہ کبھی بھی دوستی نہیں چاہتے، یہ تو غلامی چاہتے ہیں۔
اور ان کو یہ پتہ ہے کہ بڑے لوگوں کو جب آپ اس طرح سے ان کی خوشامد کرتے ہیں اور ان کی غلامی کرتے ہیں تو تب آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اب ایک خوف شروع ہو گیا ہے، جو یہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بہت ٹویٹس کیے تھے عمران خان کی نفرت میں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس لیے ٹرمپ کی مخالفت کر رہا تھا کہ عمران خان اور ٹرمپ کی دوستی تھی، اور دوسرا کیونکہ جو بائیڈن اور نون لیگ کے درمیان ایک قربت تھی۔ اچھا، قربت بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ برابری کی سطح پہ ہو، ایک مالک اور ایک نوکر والا ایک تعلق تھا، تو اس لیے کہ جن کے ہم نوکر ہیں ان کا وہ مالک ہے، تو اس لیے مطلب یہ اس کی کمپین کر رہے تھے، کیملا کی کمپین کر رہے تھے، اور کل رات تک پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر کیملا جیتی ہوئی تھی۔ جس طرح سے امریکی میڈیا نے جتوایا ہوا تھا کیملا کو، اسی طرح پاکستانی میڈیا نے جتوایا ہوا تھا، اور پاکستانی میڈیا بھی ٹرمپ کے خلاف کمپینیں کر رہا تھا۔ پاکستان کے اینکر جیو خاص طور پر لیڈ لے رہا تھا ٹرمپ کے خلاف کمپین میں، اور ان کو یہی تھا کہ اچھا، ایک تو ان کو جیسے یہاں پہ کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا نا کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، تو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کا چیپٹر کلوز ہے، اور اس نے وہ کیپٹل ہل والا واقعہ کر دیا، اور یہ وہ سارا کچھ اس کو لے کے انہوں نے یہاں پہ ساری کمپین کی نون لیگ والوں نے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امریکہ میں جو ہے، اچھا یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ بھی شاید پاکستان جیسا ہے، کہ جیسے یہاں پہ اسکندر حسن راجہ جیسا شخص ہے جس نے 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ کیا، ان کو لگتا تھا امریکہ میں بھی یہ ہو جائے گا، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا۔ اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ امریکہ پورے کا پورا میڈیا، ایک آدھ میڈیا اس کو چھوڑ کے وہ سارے خلاف تھے ٹرمپ کے، اور جو آپ دیکھیں ٹرمپ کو ٹویٹر پہ بین کر دیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، پھر ایلون ماسک نے جب لیا ٹویٹر کو اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دیکھیں اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ لوگ اب انفلوئنس نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا سے، جو جھوٹ بولے گا لوگ اس کے خلاف ہوں گے۔ آپ اربوں روپے خرچ کر دیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیں، آپ اربوں ڈالر خرچ کیے گئے امریکہ کے اندر، تو لیکن کیا ہوا؟ آپ ٹرمپ کا دیکھ لیں، ٹرمپ کے لیے جب اس کی الیکشن کمپین میں کس حد تک جو گودی میڈیا ہے انہوں نے کس حد تک انہوں نے کمپین کی میڈیا مودی کی، پھر کیا ہوا؟ کیا وہ اس کو تو سادہ اکثریت نہیں ملی؟ تو یہ بھی ایک چیز آئی ہے۔ اب یہ ٹویٹس اس لیے ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جناب معاملات گڑبڑ ہیں۔ اور دیکھیں پی ایم ایل این جو ابھی تک آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اور جو اور ٹویٹس کہ اب دیکھیں جو ٹویٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں یا جو کریں گے، اچھا اب یہ اب دیکھنا ہوگا کہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر کس نے دیے ہیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کون کون ٹویٹس ڈیلیٹ کرے گا۔ احسن اقبال ڈیلیٹ کریں گے، خواجہ آصف ڈیلیٹ کریں گے، مریم نواز ڈیلیٹ کریں گی، اور پی ایم ایل این کا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرے گا، کیونکہ ان کی نا اتنی ان کی حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہے جتنی بڑی بڑی یہ باتیں کر جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ بتایا گیا تھا نا، جیسے عمران خان کا تھا کہ اس کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے، اس کے اوپر کراس لگ گیا ہے، عمران خان از نو مور، عمران خان نہیں آئے گا، عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے گا، آپ ہی آپ ہیں۔ پھر 8 فروری کو کیا ہوا؟ 2 تک اکثریت دے دی پاکستان کی قوم نے عمران خان کو۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔